خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بزرگ جرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، ان کی کتاب کے حوالے سے، حالات واقعات کے حوالے سے خداوند سے برکت پا رہے ہیں، اس کے کلام پر غور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جرمیہ از اے پروفٹ آف آور ٹائمز۔ جو اس وقت حالات واقعات تھے، نبوتیں ہو رہی تھیں، نہ صرف جرمیہ نبی کے حوالے سے، بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے، بلکہ جو ان کے ہمسر پروفٹس تھے، دوسرے نبی تھے، ان کے حوالے سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا، اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ یوسیہ بادشاہ کا زمانہ ہے، یرمیہ نبی اس خدمت کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جس کے لیے خداوند نے انہیں بچپن سے بلایا ہوا تھا، بلکہ ماں کے پیٹ سے چنا ہوا تھا۔ اور جب وہ نبوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ اور بھی کچھ نبی وہاں پر موجود تھے، خاص طور پر صفنیہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، زیفنیاہ کے حوالے سے ہم کل پڑھ رہے تھے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم اس خوبصورت کتاب کے حوالے سے کچھ ایک دو اور باتیں بھی سیکھتے چلیں۔ یرمیہ نبی کے حوالے سے تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن صفنیہ نبی کے حوالے سے بھی جو باتیں وہ اپنے کزن بردر کو، جی ہاں، ہم نے کل اس بات کو بھی اسٹیبلش کیا کہ یوسیہ بادشاہ زفنیاہ کے کزن بردر تھے، ان کے آباء و اجداد ایک ہی تھے، اینڈ دے ہیڈ سیم لینیج، نسب نامہ جو ہے وہ دو برانچ آؤٹ ہو گیا تھا، لیکن ادر دین دیٹ دے ور کزن بردرز، ایک بادشاہ اور ایک نبی۔ سو اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ، جس سے بہت سے لوگ نابلد ہیں۔ سو ہم 18ویں پروگرام کا 18th پروگرام آف دا جرمیہ سیریز کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا۔ اور عزیزو، کل ہم نے جس طرح صفنیہ میں ایک اجنبی پوشاک، ایسی پوشاک جو کہ غیر موزوں تھی، اناپروپریٹ تھی، اس کے حوالے سے سیکھا۔ متی کی انجیل میں سے خداوند یسوع مسیح کی جو تمثیل تھی اس کے حوالے سے سیکھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنی پوشاک کے حوالے سے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، ہر قسم کے داغوں دھبوں سے آزاد ہونا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم نے وہ پوشاک پہننی ہے جو خداوند باپ کی مرضی ہے اور اس کی عطا کردہ ہے۔ کچھ دوستوں عزیزوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جرمیہ کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں، مختلف بادشاہوں کے حوالے سے سیکھا، اور یوسیہ پر ہم نے بڑا غور کیا، یوسیہ پر ہم نے بہت دھیان دیا ہے، لیکن اس کی موت کے حوالے سے بڑا مختصر بیان ہے کہ وہ ایک جنگ میں جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے، لیکن مزید حالات واقعات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو وہ بھی عزیزو ہم جرمیہ میں سیکھیں گے، اور خاص طور پر صفنیہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح صفنیہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یوسیہ کس طرح اینڈ ٹائمز میں اپنی بادشاہت کے آخری ایام میں بیک سلائیڈ ہوا۔ جی ہاں، واٹ اے ٹریجک تھنگ ٹو شیئر، بٹ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ۔ عزیزو، یہ ایک خاص بات رہی ہے ان اچھے بادشاہوں کے حوالے سے بھی۔ آپ جانتے ہیں ہم بہت سے بادشاہوں کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں مختصراً سلیمان بادشاہ کا ذکر کروں گا۔ جی ہاں، شلومو جس کو عبرانی میں کہتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی بادشاہت کے ایام میں اس کا دل جو ہے، چونکہ وہ حکمت سے، دانش سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا تھا، تو اس نے بھی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے بیک سلائیڈنگ اختیار کر لی۔ ہم نے بائبل میں پڑھتے بھی ہیں اس کے حوالے سے، اس نے بہت سی عورتوں سے شادی بھی کی، اور اگرچہ وائز کی کتاب اس کا 12واں باب ایکلیزیاسٹس چیپٹر 12 ہمیں اس حوالے سے بتاتا ہے کہ how he comes back eventually, but there were times in even Solomon, the great King Solomon's life, which were spent away from God۔ اور خاص طور پر میں اس کی ایک کوئک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ وہ مثال ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب میں، جی ہاں، پرووربز میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرووربز، امثال سلیمان بادشاہ نے لکھی، اور خاص طور پر اس کا ایک باب بہت مشہور ہے، 31واں باب، جہاں پر ایک ورچوس وومن کے حوالے سے، ایک باکردار عورت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے اور میری بیگم صاحبہ نے ایک سیپریٹ پروگرام بھی کیا ہوا ہے، لیکن قطع نظر ان ڈیٹیلز کے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس باب کا آغاز کیسے ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے۔ پہلی آیت میں
جی ہاں، پرووربس 31:1 میں لکھا ہے، لیموئیل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ آئے میرے بیٹے، آئے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں۔ یہ لیموئیل کا خطاب سلیمان کو کیوں ملا اور کیوں اس کی ماں کو اس کو یہ باتیں کہہ کر سنانی پڑی؟ اس لیے عزیزو کہ وہ عورتوں کے حوالے سے بالکل ہی بے راہ روی کا شکار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی سینکڑوں کی تعداد میں بیویاں اور کانکیوبائنز تھیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے خداوند کے کلام کے حوالے سے اس اہم بات کو کہ مصر کے ساتھ اپنے تعلق نہ بنانا، اس کو بھی رد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے مصر کے ساتھ تجارت بھی کی اور مصر کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ شادی بھی کی۔ انفیکٹ لیموئیل کے حوالے سے جو اس کو ٹائٹل ملتا ہے وہ اسی لیے ملتا ہے کیونکہ جب ٹیمپل کمپلیٹ ہوا، جی ہاں خداوند کی ہیکل کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی، تو اسی شام میں اس نے اپنی شادی جو ہے وہ فرعون کی بیٹی کے ساتھ طے کی ہوئی تھی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، ٹیمپل کی تکمیل پر اس نے بڑا خرچہ کیا، اس نے بہت جد و جہد کی، لیکن اسی شام میں جب اس نے اپنی شادی رچائی تو اس میں اس نے زیادہ خرچہ کیا، اس نے زیادہ وہاں پر ایفرٹ کیا، اور اسی حوالے سے اس کا ایک ٹائٹل جو اسے ملا لیموئیل، جو کہ ایکچولی لما لو ایل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وائی ڈز ہی نیڈ گاڈ، اسے خدا کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا جاننے لگ گیا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی سختی سے یہ باتیں بتائیں جو ہم 31ویں باب امثال کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ تو سلیمان بادشاہ کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ یوشیا بھی ایک شاندار بادشاہ تھا، اور ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، خدا ان کا کلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرتا ہے، انکسار سے کام لیتا ہے اور خدا ان کے حضور گر جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر خدا ان کے ساتھ عہد کرتا ہے، تاہم ایٹ دی اینڈ آف ہز رین، انفیکٹ اس کا رین بھی، اس کی دور حکومت بھی اس لیے ختم ہوتے ہیں کہ وہ خداوند سے بیک سلائیڈ کر جاتا ہے۔ اور عزیزو یہ بیک سلائیڈنگ جو ہے، یہ خداوند سے، خداوند کے کلام سے، اس کے آئین احکام سے، اس کی فرما برداری سے، تابعداری سے دور ہو جانا، یہ بہت بڑے بڑے خادمین کو خداوند کے برخلاف لے آتی ہے، بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو خداوند کے خلاف لے آتی ہے، اور خداوند کا قہر ان پر بھڑکتا ہے۔ بٹ دی امپورٹنٹ پارٹ از کہ صرف وہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑے ان کے پیروکار، ان کی رعایا، اگر خادمین ہیں تو ان کی کلیسیائیں، وہ بھی نقصان اٹھاتی ہیں، وہ بھی گر جاتی ہیں، وہ بھی زوال کا شکار ہوتی ہیں، وہ بھی خداوند کے عطاب کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ وہ unto these leaders، افسوس ایسے لیڈران پر جو خداوند کے کلام سے انیشلی تو جڑتے ہیں لیکن پھر خداوند کے کلام کو، اس کے آئین، اس کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم صفنیہ کی کتاب کے پہلے باب میں دیکھیں، اور میں نے اس کے پہلے باب کی کچھ آیات کل آپ کے ساتھ شیئر کی جہاں پر آپ کو اجنبیوں کی پوشاک، اسٹرینج اپیرل کے حوالے سے بتایا، تو اس میں آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہمیں اور نبوتوں سے انفارم کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کی ججمنٹ کا ڈے کلوز ہے، جو کہ آف کورس ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت سے آگے کہ خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ پہنچا، وہ آپ پہنچا، سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہر اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگی اور جنگی للکار کا دن، اینڈ اٹ کیریز آن۔ اور بہت سے جو مفسرین ہیں، خدا کے کلام پر تحقیق کرنے والے ہیں، وہ اس بات پر اگری ہیں کہ یہ جو بابل اسرائیل پر، خاص طور پر یہودا پر تباہی لے کر آ رہا تھا، اس کے حوالے سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، انفارم کیا جا رہا ہے۔ کیا اس سے بچا جا سکتا تھا؟ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ جب یوشیا نے اپنے آپ کو عاجز انکسار کیا تو خدا نے اپنے قہر کو ٹال دیا،
لیکن پھر لوگ بیک سلائڈ ہوتے ہیں تو یہ سینکشنز، یہ خدا ان کا قہر آف کورس ان کو آ لیتا ہے۔ کیا آج ایسا پاسبل ہے؟ آف کورس ایسا پاسبل ہے، کیونکہ بائبل کی جو نبوتیں ہیں وہ سکلکل ہیں، یعنی وہ سائیکلز میں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ ایسی سوچ رکھنا کہ نبوت کمپلیٹ ہو گئی ہے اور دوبارہ نہیں ہوگی، دیٹ از اے ویری unclear and unreal approach۔ اسی لیے یہ آیات جو ہیں ہمیں اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے بھی انفارم کرتی ہیں، وارن کرتی ہیں، متنبع کرتی ہیں کہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ خداوند نے غالباً آنکھیں پھیری ہوئی ہیں، نو، ہی از لوکنگ اینڈ واچنگ اوور ایچ تھنگ ویری کیئرفلی۔ عزیزو، زیفنایا کا دوسرا باب جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بھی بتاتا ہے، خاص طور پر اگر میں اس کی پہلی 3 آیات آپ کے لیے پڑھوں تو لکھا ہے کہ اب بے حیا قوم جمع ہو اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو، اور وہ دن بھس کی مانے جاتا رہے، اور خدا ان کا قہر شدید تم پر نازل ہو، اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے۔ اب ملک کے سب حلیم لوگو جو خدا ان کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے، آمین۔ خداوند آپشن دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حلیم ہو جاؤ، تم جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کے ساتھ ایسا کرو، اور خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے گی۔ آپ میں سے کتنے ہیں عزیزو جو خداوند کے غضب کے دن پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے شامیانہ میں پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں؟ جب آس پاس اس کے غضب کا شکار لوگ ہوں گے تو آپ کو خداوند کی پناہ ملے گی۔ اپنے آپ کو حلیم کریں۔ بڑا واضح لکھا ہے، خداوند کے احکام پر چلنے والے لوگوں کو خداوند یہ موقع دے رہے ہیں۔ کیا خداوند کے احکام کو سننے والوں کو یہ موقع مل رہا ہے؟ نہیں، اس کے احکام کے مطابق چلنے والوں کو، دوز who revere his commandments۔ بے شک پھر واضح کرتا چلوں، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ خداوند کی راست بازی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے فضل پر ہمارا توکل ہے۔ تاہم اس کے فضل پر توکل کرنے کے بعد فرما برداری سے اس کی تابعداری میں چلنا، یہ ہی خداوند کی ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہاں کے لوگوں نے کیا کر دیا تھا۔ 3rd چیپٹر آف زیفنایا ہمیں اس کے حوالے سے بتاتا ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خداوند کی توریت کے حوالے سے، خداوند کی شریعت کے حوالے سے وائلنٹ تھے، وہ اس کو توڑتے تھے، مروڑتے تھے، اس کے حوالے سے حجت بازی کرتے تھے، اس کی فرما برداری تابعداری کے حوالے سے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ دیکھیے میں اس کی پہلی کچھ آیات آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اس سرکش و ناپاک و ظالم شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا، وہ تربیت پذیر نہ ہوا، اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اس کے عمرہ اس میں گرجنے والے ببر ہیں، اس کے قاضی بھیڑیے ہیں، شام کو نکلتے ہیں، صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے، اس کے نبی لافزن اور دغا باز ہیں، اس کے کاہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے۔ عزیزو، یہ ایک بہت ڈیمنگ ورڈکٹ ہے جو خداوند تعالیٰ خود صفنیہ نبی کی معرفت یوسیہ کو اور قوم یہودا کو دے رہے ہیں، موقع بھی دے رہے ہیں، لیکن بتا بھی رہے ہیں ان ویری کلیئر ورڈز کہ خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت جو ان کو ملی تھی، جو ان کو حکم تھا کہ اس کو پڑھیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے، اور کیا کیا ہے بلکہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو مروڑ دیا۔ پاک کو ناپاک کہتے ہیں لوگ۔ کیا آج ایسا ہے؟ آف کورس ایسا ہے، کہتے ہیں سب پاک ہے، سب کچھ کرو، بس خداوند نے کہا ہے ایک دوسرے سے محبت کرو۔ عزیزو، this is such a wrong approach towards the obedience of God, towards how we should be living our lives۔ یہ خداوند ہمیں پھر یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم ایسے نہ ہوں جیسے اس وقت یہودا کے لوگ تھے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ صفنیہ کے آخری کچھ حصے میں 3rd چیپٹر کی 9th verse onwards there is hope، جو کہ اگرچہ یہ ایک مختصر کتاب ہے، بڑی تفصیل سے all the events نہیں لکھے ہوئے، لیکن ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کی آمد اور جو اس کی بادشاہی میں پھر سکون ہوگا، خداوند اس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لوگ ایسے ہیں جو آج اپنے آپ کو حلیم کرتے ہیں، جو آج اس کے آئین احکام کے حوالے سے اس کا خوف مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3rd چیپٹر کی 9th verse میں کہ میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔
کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پر گندہ قوم میرے لیے ہدیہ لائے گی. افریقہ سے جو خداوند کے لوگ ہیں وہ آئیں گے. لکھا ہے میں تیرے درمیان میں سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی. وہ جو غرور کرتے ہیں. ہم بڑا واضح فرق دیکھ رہے ہیں اس چیپٹر میں, اس میسج میں جو آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. ایک طرف حلیم لوگ ہیں جن کے حوالے سے خداوند کہہ رہے ہیں کہ وہ خداوند کے کلام پر چلیں گے تو خداوند اپنے غضب کے دن ان کو پناہ دے گا. اور دوسری طرف متکبر لوگ ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غرور کرتے ہیں اور خداوند کہتے ہیں کہ میں ان کو نکال باہر پھینکوں گا. لکھا ہے زیفنیاہ 3:12 میں کہ میں تجھ میں ایک مظلوم مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے. اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے, نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی, بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا. سو دیر از ہوپ, امید تو ہے. لیکن میں یوسیہ بادشاہ کے حوالے سے بھی کوئکلی آپ کو ریفرنس دیتا چلوں. جیرمیہ 3:6 آنورڈز, یرمیہ 3:6 سے آگے, جہاں پر لکھا ہے کہ یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا کیا تو نے دیکھا کہ برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی, اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا کہ وہ میری طرف واپس آئے گی, پر وہ نہ آئی. اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا. پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا, تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری, بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی. اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا, پتھر لکڑی کے ساتھ زناکاری کی. اور خداوند فرماتا ہے باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری بلکہ ریاکاری سے. سو وی سی کہ سچے دل سے وہ نہیں پھرے تھے. یوسیہ نے اس وقت جب لوگوں کے ساتھ عہد کیا وہ تو ٹھیک تھا, لیکن ان کا دل اس میں نہیں تھا. They were not fully involved with God. عزیزو, اس حوالے سے ہم اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے, آج کے پروگرام سے برکت بخشے. آمین.